شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے جانب سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم زندہ حسین کو مانتے ہیں، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے حسین زندہ ہے، اور وہ تو 1450 سال پہلے ہی حسین پاک نے کوفہ کے گلیوں میں قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ یعنی کہ امام علی مقام نیزے کی نوک پر انہوں نے جو قرآن سنایا تو قرآن کے تفسیر بن گئے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے جانب سے انہیں رزق ملتا ہے۔ اور حسین پاک قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں اے یزیدیوں تم نے میرے سر کو کاٹ دیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے جانب سے انہیں رزق ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے امام حسین نے جو ہے 1400 سال پہلے بتا دیا اے لوگوں اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، جتنے بھی 72 نفوس قدسیہ کربلا کی میدان میں شہید ہوئے، ہم اہل سنت والجماعت والے تمام شہداء کو زندہ مانتے ہیں، تمام شہداء کو زندہ مانتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا کربلا کے میدان پر۔ آج کچھ بات امام حسین کے بچپنے کا اور امام علی اکبر کی شہادت کا میں بیان کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ۔ سرکار امام حسین کا مقام ذرا سماعت کر لیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما دے، آپ کے گود میں 2 خوبصورت بچے تھے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ 2 شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھے، ایک کا نام حضرت ابراہیم ہے، دوسرے کا نام حضرت حسین ہے۔ 2 بچے ہیں، دونوں شہزادے ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں بچوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لے کر کے کھلا رہے ہیں، اپنے گود میں لے کر کے کبھی ابراہیم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کے ماتھے کو چومتے ہیں، کبھی ابراہیم کی طرف نظر پڑتی ہے، کبھی حسین کی طرف نظر پڑتی ہے، دونوں کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، بڑا پیار لٹا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بڑی محبت دکھا رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسے کشمکش میں، ایسے وقت میں اللہ کا پیغام لے کر کے مختصر میں سمجھیے گا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، آنے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں 2 شہزادے موجود ہیں اور دونوں خوبصورت ہیں، دونوں حسین و جمیل ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک آپ کا لخت جگر ہے، دوسرا فاطمہ کا لخت جگر ہے، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو اللہ کا پیغام سناؤ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل بتاؤ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کون سا پیغام ہے؟ جیسے ہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل عرض کرنے لگے
لگے یا رسول اللہ آپ کے گود میں دو خوبصورت بچے ہیں، دو حسین و جمیل شہزادے ہیں، ان دونوں میں سے ایک بچے کو، ان دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو اللہ عز و جل اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ابراہیم کو دینا چاہتے ہیں کہ حسین پاک کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل تھوڑا وقت دے دو، ہم سمجھ کر کے بتا دیں گے کہ ابراہیم کو دینا ہے کہ حسین کو دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھنے لگتے ہیں۔ تھوڑے دیر کے بعد سمجھ لینے کے بعد حضرت جبریل سے جو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوگی، اپنے ابراہیم کو دیتا ہوں تو خدیجہ کو تکلیف ہوگی، اپنے ابراہیم کو دیتا ہوں تو میری بیوی کو تکلیف ہوگی، میری زوجہ کو تکلیف ہوگی اور مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر حسین کو دیتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا جو ہے سوچ رہے ہیں اگر حسین کو دوں گا میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اگر حسین کو دوں گا تو حضرت علی کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل کے گہرائیوں سے سنیے گا، میرے آقا نے فیصلہ کیا، کہتے ہیں جبریل میں نے اپنے بیٹے کو دینے کا ارادہ کیا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابراہیم کو دوں گا۔ تھوڑے دیر کے بعد حضرت اسرائیل آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہاں پر ذرا ٹھہر جائیے گا، میں آپ کو جہاں لے چل رہا ہوں آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین کے لیے ابراہیم کو قربان کر دیا، حسین کے لیے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا، شیر خوار تھے، گود میں کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر، اس وقت عالم تصور میں امام علی مقام نے یہی کہا ہوگا، اے نانا جان، میرے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو دے دیا، میرے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، میرے لیے آپ نے اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہی کہا ہوگا، اے میرے نانا جان، آج میرے لیے میری زندگی کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کیا ہے۔ اے نانا جان، کل کربلا کے میدان پر جب آپ کے دین کو ضرورت پیش آئے گی تو اپنے بچوں کو بھی قربان کر دوں گا اور اپنے آپ کو بھی قربان کر دوں گا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یہی کہے ہوں گے، یا رسول اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے ابراہیم کو دیا ہے تو میں آپ کے دین کے لیے اصغر کو دے دوں گا، میں آپ کے دین کے لیے اکبر کو دے دوں گا، میں آپ کے دین کے لیے قاسم کو دے دوں گا، میں آپ کے دین کے لیے عباس نمبردار کو دے دوں گا، میں آپ کے دین کے لیے اولا محمد کو دے دوں گا، میں آپ کے دین کے لیے امام مسلم کو دے دوں گا، میں آپ کے دین کے لیے محمد و ابراہیم کو دے دوں گا، میں آپ کے دین کے لیے حبیب ابن مظاہر کو دے دوں گا، میں آپ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اور کیا رسول اللہ، آج میری زندگی کا آپ نے انتخاب کیا ہے، کل اپنا سر تو دے دوں گا لیکن اسلام کو نئی زندگی دے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کربلا زندہ باد، فیضان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا، اپنے شہزادے کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی محبت فرماتے تھے، اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ بولیں ذرا، حسین کے لیے بیٹے کو قربان کرتے ہیں، میرا بیٹا ہے حسین، اور کہتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بولیں ذرا،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن جو ہے آپ گزر رہے تھے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے گزر ہوا, رونے کی آواز آ رہی تھی. میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میری بیٹی فاطمہ, حسین کو رلایا نہ کرو. حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, حسین روتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اب یہاں پر ٹھہر جائیں, میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں حسین اگر رو رہے ہیں, مصطفیٰ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کربلا کے میدان پر امام حسین نے جب صبر کیا ہوگا, امام حسین کے جسم پر 72 زخم لگے, امام حسین کو جب شہید کیا گیا ہوگا, امام حسین کو جب پریشان کیا گیا ہوگا, جب امام حسین کے خیمے میں آگ لگائی گئی ہوگی. اللہ اکبر, ذرا سوچے تو صحیح, کیا امام میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی. لیکن یاد رکھنا, ایک پیغام قاری اقبال دے رہا ہے, آپ لے کر کے جائیے گا. اللہ اکبر. اگر یزید شرابی تھا, یزید جوانی تھا, یزید زانی تھا, یزید فاسق و فاجر تھا, یزید ناچ اور گانا جو ہے ناچ اور گانا دیکھنے والا شخص تھا. اللہ اکبر کبیرہ. برادری کے تعلق سے دشمنی نہیں تھی, خاندان کے تعلق سے دشمنی نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ جو جرائم تھے, جرائم کے بنیاد پر دشمنی تھی, جرائم کے بنیاد پر حسین پاک نفرت کرتے تھے یزید سے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا غور کریے گا, آج اگر کوئی شرابی ہے, آج اگر کوئی جرائم کرتا ہے, آج اگر کوئی گناہ کرتا ہے, آج اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, یاد رکھنا, آپ کو کیا لگتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہ دیا, یزید کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہ دیا صرف اس لیے کہ یزید فاسق و فاجر تھا, یزید گنہگار تھا, یزید فاسق و فاجر تھا, یزید شراب پیتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اتنا بڑا شرابی تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماتھے کے نگاہوں سے شراب پیتا ہوا دیکھا تھا. میرے حسین جب حج بیت اللہ کا موقع آیا تھا, یزید حج کرنے کے لیے گیا تھا, اور جب مکہ سے مدینہ آیا تو ملنے کے لیے امام حسین کو اس نے بلوایا تھا. جب امام علی مقام اس کے حجرے میں پہنچے, اس کے گھر میں پہنچے, اس کے مکان میں پہنچے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا, اس کے روم میں پہنچے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بدبو کو محسوس کیا. عجیب قسم کی بدبو تھی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ نشہ کرنے والا بندہ ہے, یہ نشہ کرنے والا بندہ ہے. سمجھ گئے کہ اس نے شراب نوشی کی ہے, اس نے شراب پی ہے. تھوڑے دیر کے بعد امام علی مقام نے کہا, یہ تم کیا پی رہے ہو, تمہارے ہاتھ میں یہ کون سا جام ہے؟ یزید نے اس وقت کہا تھا, اے امام علی مقام, یہ جو ہے یہ شام کا جو ہے بہت خوبصورت جو ہے شام سے بنوایا گیا ہے, بہت لطف آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. معذاللہ, ہزار بار معذاللہ. بلکہ ایک پیالہ اس نے اور تیار کیا اور حسین پاک کی طرف بڑھایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اے یزید, میں شراب نہیں پیتا, میں شراب نہیں پیتا. اللہ اکبر. جن آنکھوں نے شراب پیتا ہوا دیکھا ہو, جن آنکھوں نے شراب پیتا ہوا دیکھا ہو, اس لیے تو حسین نے کہا تھا کہ مجھے جیسا تجھ جیسے کہ ہاتھوں پر بھلا بیعت کیسے کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حسین نے ہاتھ نہیں دیا, بولے آگے سے پیچھے تک, حسین نے ہاتھ نہیں دیا, ہاتھ کے بدلے سر دے دیا. علی اصغر کو دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا, علی اکبر کو دے دیا, ہاتھ نہیں دیا. عباس علمبردار کو قربان کر دیا, ہاتھ نہیں دیا. حسین فرماتے ہیں ہاتھ نہیں دوں گا. بولیں ذرا. شکیل عارفہ نے کہا تھا, دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, سر مل گیا, حسین کا بیعت نہیں ملی. عزیزان محترم, ہاتھ نہیں دیا حسین نے. اور آپ جرائم کر کے یہ توقع کرتے ہو کہ حسین ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. محترم سامعین حضرات,
حسین اسی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے جو سچے حسینی ہوں گے. بولے ذرا یزید والا جو کام کرے گا, یزید کو جو فالو کرے گا, یزید کے نقش پر جو چلے گا, یزید نے جو جرائم کیے ہیں وہ جرائم اگر آج کا مسلمان بھی کرے گا تو بھول جاؤ کہ جنت کا پروانہ تجھے مل پائے گا, بھول جاؤ کہ جنت میں داخلہ تیرا ہو پائے گا. عزیزان گرامی وقار, اگر کل یزید شرابی تھا, اگر کل یزید گنہگار تھا, اگر بدکار تھا, اگر زانی تھا, فاسق و فاجر تھا, تو حسین نے سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا. اللہ اکبر. گناہوں کے بنیاد پر حسین کی نفرت کل بھی تھی اور گناہوں کے بنیاد پر حسین کی نفرت آج ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ جرائم کر کے بچ جاؤ گے, آپ جرائم کر کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ممکن نہیں ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حسین کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, تو اگر حسین کو یہاں تکلیف دو گے تو اللہ کے پیارے حبیب کو تکلیف ہوگی, اور حبیب کو تکلیف ہوگی تو کائنات کے پالنہار کو تکلیف ہوگی, اور جس نے اللہ کو تکلیف دیا فی نار جہنم, وہ جہنم میں جلے گا, وہ جہنم میں جائے گا. جنت کا پروانہ اس کے لیے نہیں ہے, جنت میں داخلہ اس کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں دل سے حسین سے محبت کریں, قلب سے حسین سے محبت کریں. دل کی محبت کامیابی دلاتی ہے, دل کی محبت کامران تک پہنچاتی ہے, دل کی محبت جو ہے آپ کو جنت تک لے جائے گی. تو دل سے محبت کریں. یہ زبان سے جو نعرے لگا لگا کر کے آپ حسینیت کا اظہار کرتے ہیں, حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور میں اپنے خواتین اسلام سے بھی گزارش کروں گا, اپنی ماں بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے آپ روزہ رکھتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, اللہ اکبر کبیرہ. آپ وہ کام کریں جو کرب و بلا کے میدان میں سیدہ زینب نے کیا تھا. بولے ذرا سبحان اللہ. سیدہ زینب نے پردے کا اہتمام کیا, آپ بھی کریں. سیدہ زینب نے نماز کی تلقین دی, آپ نماز پڑھیں. سیدہ زینب نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا, آپ قرآن پڑھیں. عزیزان محترم, کرب و بلا کے میدان سے صرف حضرت انسان کے لیے پیغام نہیں ملا, بلکہ خواتین کے لیے بھی پیغام ملا, پیغام ملا. اور صبر کی تلقین کرب و بلا کے میدان میں دی گئی. چاہے حالات جیسے بھی ہو, صبر کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھنا. بولے ہمیشہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد آپ نے اپنے چادر تطہیر کو, بولے ذرا, چادر پاک کو بچھا دیا. اللہ اکبر. چادر پاک کو بچھا دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسن کو بلایا جائے. بولے ذرا سبحان اللہ. امام حسن کو بلایا گیا. میرے آقا نے کہا حسین پاک کو بلایا جائے. حسین پاک تشریف لے آئے. میرے آقا نے کہا حضرت علی کہاں ہیں, اسے بھی بلایا جائے. حضرت علی شیر خدا بھی تشریف لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چادر پاک میں حضرت خاتون جنت حضرت علی اور حسن و حسین کو اس چادر میں لپیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرضہ پیش کرتے ہیں, یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان سے میں محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. ان سے میں محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت فرما. اور یا اللہ ان سے جو بھی محبت کرتے ہیں ان سے بھی تو محبت فرما. بولے ذرا اللہ اکبر کبیرہ. اہل بیت جن پہ آیت تطہیر نازل ہوئی, جن کی پاکیزگی کا کوئی جواب نہیں, جن کے بچپنے کا کوئی جواب نہیں, جن کی جوانی کا کوئی جواب نہیں, جن کی تعلیم و تربیت کا کوئی جواب نہیں. عزیزان گرامی وقار, ایک دفعہ علی حضور کے کندھوں پر چڑھے تھے, عرش اعظم تک پہنچ گئے تھے. حسین کی وہ ذات پاک ہے جو کئی سالوں تک حضور کے کندھوں پر کھیلتے رہے. بولے ذرا حسین پاک کے کندھوں پر, بلکہ حسین پاک کے لیے مصطفیٰ نے سجدے کو طول دے دیا, سجدے کو لمبا کر دیا. عزیزان گرامی وقار, ایک جملہ یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہزار بار معاذ اللہ لوگ
کہتے ہیں نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ باطل فرقوں کے عقیدے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہاں پر آپ غور کریے گا, جب حسین پاک پشت نبی پر پشت نبوت پر چڑھے ہوں گے, ایک بات بتائیں, حضور حالت نماز میں ہے, حالت قیام میں ہے, حالت رکوع میں ہے, حالت سجدہ میں ہے. یاد رکھیے گا مسلمانوں, اگر حالت سجدہ میں میرے آقا تشریف لے گئے اور جو ہے پشت نبوت پر حسین پاک چڑھے ہوں گے, اور جب مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ حسین کا خیال آیا ہوگا. بولے نا ذرا سبحان اللہ. حسین کا خیال آیا ہوگا, حسین کا خیال آیا ہوگا. اور آیا ہوگا کیا, خیال آیا تھا. بولے ذرا سبحان اللہ. حسین کا خیال آیا تو سجدے کو لمبا کر دیا. یہ سوچ کر کے سجدے کو لمبا کر دیا میرے نبی نے کہ اگر سجدے سے سر کو اٹھاتا ہوں حسین زمین پر تشریف لے جائیں گے, زمین پر گر جائیں گے, حسین گرے گا. اس لیے مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کر دیا. قاری اقبال ایک جملہ بتانا چاہتا ہے, اگر حسین پشت نبوت پر ہو اور حسین امتی ہے میرے آقا, حسین امتی اور میرے آقا امام الانبیاء, تو جب امام الانبیاء کے نماز میں امتی کا خیال آ جائے, امام الانبیاء کے نماز میں امتی کا خیال آ جائے, تو امام الانبیاء کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. تو اگر امتی کی نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو بھلا نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے اگر حضور کا خیال آتا ہے تبھی ہماری نماز مکمل ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعلیمات مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ, اولاد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آئیے بتاتے ہیں حسین کون ہے. حسین کون ہے؟ 10 محرم آتا ہے, آپ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. آپ نے کبھی توجہ دیا, آپ نے کبھی سوچا سمجھا کہ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ 10 روزہ پروگرام آپ نے کیا, خوب لائٹنگ آپ نے لگائی, خوب محنت کیا, خوب لنگر لٹایا, بہت اچھا کام کیا آپ نے. آپ جانتے ہیں 10 محرم کو کیا ہوا؟ 10 محرم الحرام کو بروز جمعہ 61 ہجری, اللہ اکبر کبیرہ, امام علی مقام 10 محرم کو نماز فجر سے لے کر کے نماز جمعہ تک, نماز فجر سے لے کر نماز جمعہ تک یکے بعد دیگرے, یکے بعد کبھی عباس علمبردار کو قربان کر رہے ہیں, کبھی امام قاسم کو قربان کر رہے ہیں, کبھی جو ہے حضرت علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں, علی اصغر کو قربان کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, نماز فجر سے لے کر کے نماز جمعہ تک قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کام پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی گفتار پر آپ توجہ دیں, اپنی رفتار پر آپ توجہ دیں, اپنی جو ہے کردار پر آپ توجہ دیں. عزیزان گرامی وقار, حسین پاک نے 10 محرم کو کیا کیا تھا؟ آپ 10 محرم کو کیا کرتے ہو؟ 10 محرم کی رات میں سیدہ زینب نے کیا کیا تھا؟ آپ کیا کرتے ہو؟ عزیزان محترم, اگر حسین کے شیدائی ہو, حسین کے نام لیوا ہو, حسین سے محبت کرتے ہو, تو ایسا کام کرو کہ حسین راضی ہو جائے. اگر کربلا والے راضی ہو گئے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. حسین والا تو کام کر کے دکھاؤ, حسین والا کام کر کے بتاؤ. عزیزان محترم, کون ہے حسین؟ حسین وہ ہے جنہوں نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی. شہنشاہ ہند, بولے ذرا, ہند الولی. سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی بنا است حسین. حسین شاہ بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ بھی ہیں. حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہیں. بولے ذرا. اب دین ہے, اچھا شاہ تو سمجھ میں آ رہے ہیں, بادشاہ بھی سمجھ میں آ رہے ہیں, دین ہے, دین کی پناہ ہے. بولے ذرا. دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے.
2 منٹ میں سمجھیے گا دین کی پناہ کیسے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عزیزان گرامی وقار کہ سب کچھ آپ ہلکے میں لے رہے ہو؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بڑے آسانی کے ساتھ دین آ گیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار آئیے سمجھتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر لکھے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اللہ اکبر، حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو جب گلیوں میں کھیل رہے تھے تو حسین دین نظر آ رہے تھے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ حسین 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 کے لیے مصطفیٰ نے اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا، اپنے لخت جگر کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کے کندھوں پہ کھیل رہے ہیں، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی کے گود میں ہیں، دین نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا جھولے میں جھولا جھلا رہی ہے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حسین کا بچپنا گزرا، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں، حسین جوان ہوئے، جوانی میں حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حضرت شہربانوں سے نکاح ہوا، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ضرورت پڑی مصطفیٰ کے دین کو، اب ضرورت پڑی مصطفیٰ کے دین کو، تو آپ جو ہے اب مدینہ المنورہ سے مکہ تشریف لے گئے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مدینہ سے آپ کوفہ تشریف لے آئے، مختصر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حسین دین نظر آ رہے ہیں، بچپنا گزرا، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ جوانی میں قدم رکھا، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ مکہ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ اب مکہ سے کوفہ تشریف لے گئے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو ہے 2 تاریخ کو کربلا میں پہنچتے ہیں، جو ہے سختیاں 6 تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے۔ 7 تاریخ کو جو ہے نہر فرات پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں، پانی بند ہے 7 محرم الحرام سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ جناب حر سے ملاقات ہو رہی ہے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہو رہی ہے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے نظروں کے سامنے امام قاسم شہید ہو گئے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے نظروں کے سامنے عباس علمبردار کے بازو کاٹ لیے گئے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے نظروں کے سامنے 18 سال کا جوان بیٹا 18 سال کے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی گود میں علی اصغر نے دم توڑ دیا، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے نظروں کے سامنے اولو محمد کے لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے نظروں کے سامنے حضرت سکینہ پیاسی ہے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے نظروں کے سامنے علی اکبر کے حلقوم پر حرملہ نے تیر چلایا، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ اب جو ہے 10 محرم الحرام کو کرب و بلا کے میدان پر میرا امام ذوالفقار حیدری لے کر کے لہراتا ہوا نکلا ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ حسین پاک نے امامہ سجایا، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حسین پاک نے تلوار اٹھائی، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حسین پاک گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حسین پاک کی تلوار چل رہی ہے، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ حسین پاک ظالموں کو کنارے جہنم کر رہے ہیں، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تلوار چلاتے چلاتے تلوار چلاتے چلاتے ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا جب ٹائم کے بارے میں حضرت امام حسین نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔ حسین پاک نے جنگ کو روک دیا، حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، حسین دین نظر آ رہے تھے۔ حسین گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، حسین دین نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی حالت سجدہ میں گئے، اللہ اکبر، حالت سجدہ میں جب حسین پاک گئے، ایک ظالم آیا، آپ پہ وار کیا۔ جیسے ہی آپ کے گردن کو کاٹا گیا، آپ کے جسم پاک سے خون کا قطرہ گرتا ہے اور زمین پر گرنے سے پہلے پیشانی حسین کو چوم کے کہتا ہے، اے حسین، ابھی تک آپ دین تھے، آج کے بعد دین کی پناہ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، زندہ باد، جشن شہدائے کربلا، 72 نفوس کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ بولے ذرا۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو،
کہ حضرت امام علی مقام، میں نے کہا تھا کہ حضرت علی اکبر کی شہادت بیان کروں گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہو رہی تھی، شادی نکاح خالی کا جب اہتمام کیا گیا تو ایک رات نکاح سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رو رہے تھے، رات میں زارو قطار رو رہے تھے۔ روتے روتے جیسے ہی نیند لگی، نیند میں تاجدار انبیاء تشریف لائے۔ غور سے سنیے گا، زارو قطار روئے، روتے روتے جب نیند لگ گئی تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر خواب میں مصطفیٰ تشریف لائیں تو وہ خواب نہیں حقیقت ہوتا ہے۔ بولے ذرا، اس لیے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے مگر شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جب حضور خواب میں آتے ہیں تو حقیقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، رو رو کر کے آپ سو گئے تو خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ آقا نے پوچھا، میرے بیٹے حسین کیوں رو رہے ہو؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہماری شادی ہو رہی ہے، ہمارے نکاح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں رونے کی کیا سبب ہے، اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، جب کبھی خوشی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے یاد آتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ یا رسول اللہ ہماری شادی ہے تو میں اپنے امی کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ کو بھی بہت یاد کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے شادی میں آپ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہمارے نکاح میں آپ ہوتے تو کتنا اچھا لگتا۔ عزیزان محترم، میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام علی مقام نے کہا، یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی صورت دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ ایسی دعا کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو۔ یا رسول اللہ پورے صحابہ آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، آپ کے رخ زیبا کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسی دعا اللہ سے کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹے کو میرے گھر میں بھیج دے، اور ایسا بیٹا ہو جس کی شکل میں آپ نظر آئے، جس کی شکل میں آپ کا عکس نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ پر دعا کی، یا اللہ میرے حسین کو ایسا شہزادہ عطا فرما جس کے چہرے میں تیرا محبوب نظر آئے، جس کے چہرے میں تیرے محبوب کی صورت نظر آئے۔ بولے، اور یاد رکھیں امام علی اکبر جب پیدا ہوئے، بولے ذرا، اچھا امام علی اکبر کے چہرے میں حضور کا چہرہ، بولے ذرا، ہم شبیہ مصطفیٰ کا عکس نظر آتا تھا، مصطفیٰ کی صورت نظر آتی تھی، اور ایک تھی بہن سیدہ زینب، بولے ذرا سبحان اللہ۔ تو سیدہ زینب کو بہت خواتین اس لیے بھی دیکھنے آتی تھی کہ خاتون جنت کا عکس نظر آتا تھا، بولے ذرا۔ سیدہ زینب کو عورتیں دیکھتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کا عکس نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت علی اکبر دنیا میں تشریف لائے تو مجمع لگ گیا، بہت خواتینیں اسلام دیکھنے کے لیے پہنچی، بڑے بڑے لوگ دیکھنے کے لیے پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قطار لگا کر کے، لائن لگا کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج نواسۂ رسول کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آج امام حسین کے گھر میں شہزادہ آیا ہے، آج امام حسین کے گھر میں لخت جگر آیا ہے، آج امام حسین کے گھر میں بڑھاپے کا سہارا آیا ہے۔ علی اکبر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، لوگ لائن لگا کر کے دیکھ رہے ہیں، قطار لگا کر کے زیارت کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے کچھ عورتوں سے سوال کیا، اے خواتین یہ تو بتاؤ میرا بیٹا کس کی طرح دکھتا ہے؟
آج بھی دنیا کا معمول ہے، جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ دیدار کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب دیکھنے کے لیے آتے ہیں کوئی کہتا ہے اس کا ہاتھ ماں کی طرح ہے، اس کی پیشانی باپ کی طرح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ دیکھ دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ ہو بہو اپنے باپ کی طرح پیدا ہوا ہے، یہ لڑکی ہو بہو اپنی ماں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خواتین سے جب مخاطب ہوگا امام حسین نے پوچھا تھا میرا علی اکبر کس پر گیا ہے، میرا علی اکبر کس پہ کیسا دکھتا ہے، تو خواتین کی طرف سے یہی جواب آیا تھا اے امام حسین جب پہلی نظر پڑی تو آپ نظر آ رہے تھے، اور جب دوسری نظر پڑی تو مصطفیٰ نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، پہلی نظر میں آپ اور دوسری نظر میں مصطفیٰ۔ بولے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شہزادہ کرب و بلا کے میدان پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر دست بستہ عریضہ پیش کیا۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال عمر ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ وہ شہزادہ بارگاہ امام حسین میں آتا ہے، آنے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے بابا حسین مجھے اجازت دے، ہم رن میں جانا چاہتے ہیں، ہم میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹی علی اکبر، بچپنے سے لے کر کے 18 سال کی عمر تک تمہاری پھوپھی زینب نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں اپنے گود میں کھلایا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں اللہ اکبر کبیرہ کہ سیدہ زینب کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی بات پر عمل کیا جاتا تھا، کسی کی بات پر عمل کیا جاتا تھا تو وہ بات سیدہ زینب کی تھی۔ بولے ذرا، اس لیے اگر کسی کو کوئی بات منوانی ہوتی تو سیدہ زینب کے پاس لوگ جایا کرتے تھے۔ تو میرے آقا حسین نے اس وقت کہا اے علی اکبر جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے پہلے اجازت لے کر کے آؤ۔ تو امام علی اکبر پھوپھی زینب کے خیمے میں جاتی ہیں، اللہ اکبر جاتے ہیں پھوپھی زینب کے خیمے میں، جانے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں اے میری پھوپھی آپ اجازت دے دیں، ہم رن میں جانا چاہتے ہیں، ہم مقابلے میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی اکبر اجازت لے رہے ہیں، حضرت سیدہ زینب اجازت دے رہی ہیں۔ اجازت لینے کے بعد حضرت آقا حسین کی بارگاہ پر آتے ہیں، اپنے بابا کی بارگاہ پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا پھوپھی نے اجازت دے دی ہے، اب آپ بھی اجازت دے دیں تاکہ ہم رن میں جائیں، ہم مقابلے میں جائیں۔ شہید ہونے کے لیے شہزادہ بیتاب ہے، شہادت کا جام پینے کے لیے شہزادہ بیتاب و بے قرار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا توجہ دیں، دل کے گہرائیوں سے سوچیں۔ اللہ اکبر 3 دن سے دانا پانی بند ہے، جو ہے زبان خشک ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں اللہ اکبر جہاں پیاس کی شدت تڑپا رہی ہو، جہاں بھوک کی تڑپ تڑپا رہی ہو، ایسے حالات میں بھی حسینی پیچھے رہی ہے، ایسے حالات میں شہزادے پیچھے رہی ہے۔ اپنے بابا کی بارگاہ پر جا کر کے عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے بابا اجازت دے، پھوپھی نے اجازت دے دی ہے، اب ہم جاتے ہیں مقابلے پہ جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سجایا ہے، امامہ سجایا ہے، ہاتھوں میں تلوار دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، اب میدان کی طرف رواں دوا ہوئے۔ جب میدان کی طرف جانے لگے تو پلٹ کر کے پیچھے دیکھ رہے تھے، پلٹ کر کے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے جس رخ پر مدینہ تھا بس مدینے کی طرف لو لگائے ہوئے تھے، مدینے کی طرف توجہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی اکبر پلٹ کر کے اس لیے دیکھ رہے تھے کہ جو ہے پلٹ کر کے اس لیے دیکھ رہے تھے کہ حضرت امام علی اکبر کو جو ہے ان کی بہن سغرا کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ چلتے سمے وہاں مدینہ سے جب مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو حضرت امام علی اکبر نے وعدہ کیا تھا اے سغرا ابھی تمہیں بہت تیز بخار ہے، تم بہت پریشان ہو، ابھی تم ایک کام کرو یہی ٹھہر جاؤ، لیکن ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور کربلا سے واپس آئیں گے تمہیں لینے کے لیے۔ لیکن حضرت امام علی اکبر سمجھ گئے تھے اب میں اگر جا رہا ہوں مقابلے کے لیے تو اب میں مدینہ
نہیں جا پاؤں گا، اب سغرا کے وعدے کا کیا ہوگا، اب سغرا کو لینے تو نہیں جا پاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ پلٹ پلٹ کر کے پیچھے دیکھ رہے تھے، پلٹ پلٹ کر جو ہے جانب مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر آگے بڑھے، جمع مردی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی آگے بڑھے، اچھا ایک بات چھوٹ گئی ہے وہ بھی سماعت کر لیں۔ جیسے آپ جانے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا تھا اے میرے بیٹے اپنے چہرے کو پردہ کر لو، بولے ذرا اپنے چہرے پر پردہ کر لو۔ تو جو امامہ حضرت علی اکبر نے باندھا تھا اسی امامہ کے بچے ہوئے کپڑے سے اپنے منہ پر پردہ کر لیا، اپنے منہ کو ڈھک لیا۔ اللہ اکبر جب کربلا کے میدان پر جب حسین پاک کا وہ شہزادہ، حسین پاک کا وہ شیر جو ہے، حسین پاک کا وہ شہزادہ جب کربلا کے میدان پر پہنچا ہے، اللہ اکبر کبیرہ جب چہرے سے پردے کو ہٹایا ہے تو یزید کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، یزید تھرانے لگے، یزید کے لشکر جو ہے کانپنے لگے، تھرانے لگے۔ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا کیا ہو گیا تم خوف کھانے لگے ہو، کیا ہو گیا تم تلوار رکھنے لگے ہو؟ تو لوگوں نے اس وقت کہا تھا اے ابن سعد ہم حسین سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم حسین کے بچوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم عباس علمبردار سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم امام قاسم سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم جناب حر سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم سب سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آمنہ کے لخت جگر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، رحمت للعالمین سے مقابلہ نہیں کر سکتے، طٰہٰ و یاسین سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی وقار بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے، بڑے جاہل قسم کے لوگ تھے، ان نادانوں کو یہ پتا نہیں تھا، ان نادان کیا وہ نادان وہ جاہل انسان یہ نہیں سمجھتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ امام حسین تو لخت جگر ہے میرے آقا کے، حسین وہ ہے جن سے میرے آقا بے پناہ محبت کرتے ہیں؟ کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ حسین کو اگر شہید کر دیں گے تو نانا جو ہے رسول کی بارگاہ پر کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ لیکن نادان تھے وہ جو ہے جو نادان تھے وہ ظالم تھے وہ فاسق و فاجر تھے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابن سعد نے غور کیا، غور کرنے کے بعد اس نے کہا اے بے وقوفو یہ جو ہے آمنہ کے لال نہیں ہے، آمنہ کے لال نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کی شکل میں یہ امام حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے، امام حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے جو رحمت للعالمین کی شکل میں ہے، جو رحمت للعالمین کی طرح دکھتا ہے، جو آمنہ کے لال کی طرح دکھتا ہے۔ ابن سعد نے کہا اس سے مقابلہ کرو اور جو ہے اس سے مقابلہ کرو تاکہ اس کو جب تم جو ہے قتل کرو گے تو حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، حسین ہو سکتا ہے پھر بیعت کے لیے تیار ہو جائے، حسین ہو سکتا ہے ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار جیسے ہی جو ہے یزیدی آگے بڑھتے ہیں، وہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، وہ دشمنان اسلام آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ وہ شیر خدا کے شیر کا شیر، بولے ذرا سبحان اللہ، وہ امام حسین کا شہزادہ تلوار لہراتا ہوا ان کے گردے میں جاتا ہے اور علی اکبر کی جب تلوار چل رہی تھی تاریخ کربلا بتاتی ہے تلوار چلتی جا رہی تھی، حسین جو ہے حسین پاک کا شہزادہ تلوار چلاتا جا رہا تھا، یزیدی کٹ کٹ کے زمین پر گرتے جا رہے تھے، یزیدی کٹ رہے ہیں، شہزادہ کاٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تھوڑے دیر کے بعد کئی جو ہے یزیدیوں کو فی نار جہنم کرنے کے بعد علی اکبر لوٹ کر کے آتے ہیں بابا کی بارگاہ پر، بابا بڑی پیاس لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے بابا، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں پھر دوبارہ جا کر کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، بولے ذرا سبحان اللہ۔ بابا تھوڑا سا پانی مل جائے، حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر کیا تجھے پتہ نہیں 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا ہے، نہر فرات پر پہرے لگا دیے گئے، کیا تجھے پتہ نہیں سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے عباس علمبردار، ان کے بازو کاٹ لیے گئے، ان کے جو ہے بازو کو کاٹ لیا گیا۔ اے علی اکبر اب پانی کی تلاش میں نہ
رہو، اب پانی تجھے نہیں ملے گا۔ بابا بڑی پیاس لگی ہے، بابا بڑی پیاس لگی ہے۔ آقا حسین نے کہا اے میرے بیٹے علی اکبر، اب نہر فرات کا پانی تمہیں نہیں پینا ہے، اب دنیا کا پانی تمہارے نصیب میں نہیں ہے، اب دنیا کا پانی تم نہیں پیو گے، اب نہر فرات کا پانی تم نہیں پیو گے۔ بابا پھر کہاں کا پانی پیوں گا؟ میرے آقا حسین نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخی جملہ تھا، اے میرے بیٹے علی اکبر، اب نہر فرات کا پانی نہ پینا، اب تو نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا ہے، حوض کوثر کا جام پینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں بابا حلق سوکھ گیا ہے، حلق سوکھ گیا ہے، بابا کچھ تو کریں۔ آقا حسین نے کہا بیٹے علی اکبر، تیرے بابا کی زبان بھی سوکھ گئی ہے، تیرے بابا کا حلق بھی سوکھ گیا ہے، لیکن میرے بیٹے حضرت امام حسین نے اپنے زبان کو چسایا، اور زبان کو چسانے کے بعد امام حسین نے کہا میرے بیٹے علی اکبر جاؤ رد میں دوبارہ جاؤ۔ حضرت امام علی اکبر دوبارہ جاتے گئے اور جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام علی اکبر کی جب تلوار چمک رہی تھی، علی اکبر جب تلوار چلا رہے تھے، علی اکبر کی تلوار چمک رہی تھی، دو دو تین تین یزیدی کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے۔ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا اے لوگو یہ علی اکبر ہے، یہ حسین کا شہزادہ ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، اگر اس کو جو ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ لڑتے جاؤ گے تو تمہارے لشکر کو یہ ختم کر دے گا، تمہاری تعداد ختم ہو جائے گی، تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کہا پھر کیسے مقابلہ کیا جائے؟ تو ابن سعد نے کہا یہ جب وہاں سے آ رہے تھے تو ہم نے غور کیا تھا کہ یہ پلٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے، مدینے کی طرف دیکھ رہے تھے، ان سے پوچھو کہ مدینہ کس طرف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں شیطانی تدبیر اختیار کر رہا ہے، شیطانی منطق استعمال کر رہا ہے، شیطانی دماغ استعمال کر رہا ہے۔ ابن سعد کہتا ہے اے لوگوں ان سے پوچھو کہ مدینہ کس طرف ہے۔ جب مدینہ کے جانب کو پوچھو گے، مدینہ کے طرف کے بارے میں پوچھو گے تو اسے یاد آئے گا، تو وہ وہاں جو ہے مگن ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم ابن سعد کہتا ہے پوچھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے پوچھا تھا اے علی اکبر بتاؤ مدینہ کس طرف ہے؟ جیسے ہی مدینے کی طرف امام علی اکبر نے اپنے رخ کو کیا، اپنے چہرے کو کیا، ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا، دور سے ایسا نیزہ مارا، امام علی اکبر کے آ کر کے سینے میں وہ نیزہ بے وسط ہو گیا، آپ کے دل میں آ کر کے وہ نیزہ بے وسط ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ظالموں نے ایک بار ہی حملہ کیا، کئی تیر چلائے گئے گھوڑے پر۔ حضرت امام علی اکبر ہیں جب زمین پر تشریف لانے لگے تو حضرت امام علی اکبر پکار کر کے کہتے گئے اے میرے بابا حسین کہاں ہے، ہماری خبر لیجئے، میرے بابا حسین کہاں ہے، آئیے ہماری خبر لیجئے، آپ کا بیٹا زمین پر لے جانے والا ہے، آپ کا بیٹا زمین پر گرنے والا ہے، آپ کا بیٹا زمین پر گرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی امام حسین کو علی اکبر نے پکارا، اپنے بابا کو امام علی اکبر نے پکارا، حضرت امام حسین دوڑ کر کے جاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر زمین پر آنے ہی والے تھے کہ حسین پاک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد جو ہے اپنے زانووں پہ سر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سر رکھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کبیرہ آسمان کی طرف اپنے رخ کو کرتے ہیں، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے علی اکبر کو تیرے لیے قربان کر دیا، یا اللہ میں نے تیری بارگاہ پر علی اکبر کو قربان کر دیا، اس کی قربانی قبول فرما۔ اب یہاں ذرا رک کر کے سمجھیے گا، ایک جملہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ عزیزان محترم مینا کے میدان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہے تھے۔ اس وقت حضرت اسماعیل نے کہا تھا، اس وقت حضرت اسماعیل نے جب آنکھ پر پٹی باندھی جا رہی تھی، اے میرے بابا اگر اللہ کا حکم ہے ہمیں قربان کرنے کے لیے تو بے شک آپ ہمیں قربان کر دیں، لیکن جب آپ ہمیں قربان کریں گے میں اف تک نہیں کروں گا، انشاءاللہ ہمیں آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ بولے نا ذرا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں انشاءاللہ ہمیں آپ صبر کرنے والا پائیں گے، ہم اف تک نہیں کریں گے۔ ادھر حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، وہاں حضرت اسماعیل کا گلا نہیں کٹا، وہاں حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا کٹا۔ یہاں تو حسین پاک اپنے شہزادوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنے شہزادوں کو
جو ہے اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین کے صبر کو ہم سلام کرتے ہیں، حسین کی جرأت کو ہم سلام کرتے ہیں، حسین کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں، حسین کے صبر کو ہم سلام کرتے ہیں، حسین کی استقامت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اگر آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو، آپ کے بچے کو اگر ڈاکٹر سوئی لگائے، اگر نس پکڑنے والا ڈاکٹر اگر نس نہ پکڑ پایا، دوسری جگہ اگر سوئی لگانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک باپ ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے۔ تم پڑھائی کر کے ڈاکٹر بنے ہو یا رشوت دے کر کے بنے ہو، کیا تم ایک بار میں نس نہیں پکڑ سکتے؟ اگر جو ہے عزیزان محترم بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، باپ مچل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹے کے لیے باپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر ایک باپ ہم ہیں، ایک باپ آپ ہیں، ایک باپ حضرت امام حسین بھی تھی کرب و بلا کے میدان پر۔ آپ نے اپنے زانووں پر حضرت علی اکبر کو لٹایا، لٹانے کے بعد جو ہے حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، بولے ذرا، چہرے پہ مسکراہٹ۔ پٹی مینا میں تھی، مینا میں، یہاں تو پٹی بھی نہیں ہے، نہ حسین کے چہرے پہ پٹی، نہ حسین کی آنکھوں پہ پٹی، نہ شہزادہ حسین کی آنکھوں پہ پٹی، نیزہ لگا ہوا ہے، نیزہ لگا ہوا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ جہاں نیزہ گیا ہے نا دل پہ، بابا بڑی تکلیف ہو رہی، بڑی تکلیف ہو رہی بابا، کچھ تو کریں۔ بابا حسین نے کہا تیرے بیٹے صبر کر، شکوہ نہیں کرنا، بیٹے صبر کر، ہم صبر کرنے ہی یہاں آئے ہیں، ہم شہادت پیش کرنے یہاں آئے ہیں۔ بیٹے شکوہ نہیں کرنا، بیٹا تکلیف نہ بتا، صبر کر۔ بابا بڑی تکلیف ہو رہی، بابا کچھ تو کرے۔ حسین پاک نے کہا کیا کرے میرے لختے جگر، میرے شہزادے کیا کریں؟ حضرت علی اکبر نے عرض کیا بابا یہ نیزہ آپ نکال دیں، بڑی تکلیف ہو رہی، یہ نیزہ نکال دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایک باپ سے کہا جا رہا ہے، اور وہ باپ جس کا 18 سال کا جوان بیٹا زانووں پر لیٹا ہے، زانووں پر، سر زانو پر ہے، کہتے ہیں بابا نکال دیجئے، بابا اس نیزے کو نکال دیجئے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کو زمین پر لٹایا، لٹانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہاتھ جہاں نیزہ گھسا ہوا تھا اس جگہ پر لگاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے پوری طاقت کے ساتھ نیزے کو نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی نیزے کو نکالا، نیزہ باہر آیا تو نیزے کی نوک پر امام علی اکبر کے دل کے ٹکڑے بھی باہر آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی اکبر کے دل کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ پر عریضہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزے کو نکالا اور نیزے کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کا دل بھی نکل آیا، مگر میرے بیٹے نے شکوہ نہیں کیا، درد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے علی اکبر کی قربانی کو تو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر حسین کے بارگاہ پر، حسین کے زانووں پر نیزہ نکال لیا گیا۔ تھوڑے دیر کے بعد ایک آہ لیتے ہیں علی اکبر، ایک سسکی لیتے ہیں، جس میں سے روح نکل گئی، پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام علی مقام لاش علی اکبر کو اپنے گود میں لے کر کے خیمے کی طرف آ رہے تھے، خیمے کی طرف جب آ رہے تھے تو سیدہ زینب بی بی شہر بانو، یہ تمام تر خواتین
دروازے پر کھڑے ہو کر کے خیمے کے سامنے دیکھ رہی تھی کہ لاش جو ہے علی اکبر کی ہے، لیکن جس کے گود میں لاش ہے یہ آنے والا کون آ رہا ہے، یہ آنے والا کون آ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب امام علی اکبر شہید ہوئے تھے، جب حضرت امام علی مقام کا جوان، حضرت امام علی مقام کا جوان شہزادہ شہید ہوا تھا، جب قربان ہوا تھا، جب گئے تھے حسین پاک، تو تاریخ بتاتی ہے امام حسین کے داڑھی کے بال کالے تھے، جب گئے تھے تو داڑھی کے بال کالے تھے، لیکن جیسے ہی واپس آ رہے ہیں لاش علی اکبر کو لے کر کے، جب لاش علی اکبر کو لے کر کے واپس آ رہے ہیں تو داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند منٹ پہلے، چند گھنٹے پہلے جب گئے تھے تو داڑھی کے بال کالے تھے، واپس آ رہے ہیں تو سفید ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے، بڑے بڑے علماء و مشائخ بتاتے ہیں کہ امام علی مقام کو اتنا غم ہوا تھا، اتنا غم پہنچا تھا، علی اکبر کے جانے کا اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، غم کے بنیاد پر، غم کی وجہ سے حضرت امام علی مقام کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کربلا کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کربلا کا واقعہ سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان میں نکال دیتے ہو، آپ کو لگتا ہے ہمارا کام سننا ہے، لیکن صرف آپ کا کام سننا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے، اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ عمل کرو۔ علی اکبر کو قربان کیا گیا تاکہ دین آپ تک پہنچ جائے، علی اصغر کو قربان کیا گیا تاکہ دین آپ تک پہنچ جائے، امام قاسم کو قربان کیا گیا تاکہ دین آپ تک پہنچ جائے، عباس علمبردار کو قربان کیا گیا تاکہ دین آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ جیسے محرم الحرام کا چاند نظر آیا، جو بھی کام کرو گے حسین والا کام کرو گے۔ بولے ذرا، حسین والا۔ ہم وہ نہیں ہیں جو ماتم کر کے بتائیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو سینہ پیٹ کے بتائیں ہم حسینی ہیں۔ وہ اور ہیں جو سینہ پیٹتے ہیں، وہ اور ہیں جو بال نوچتے ہیں، وہ اور ہیں جو جسم کو کاٹتے ہیں۔ ہم حسین والے ہیں، حسین والا کام کر کے بتاتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین نے کہا تھا نماز پڑھو، چاہے جیسے بھی حالات رہے نماز قائم کرو، تو نماز پڑھ کے بتاتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ حسین نے کہا روزہ رکھو، ہم روزہ رکھ کے بتاتے ہیں حسینی ہیں۔ حسین نے کہا صبر کرو، ہم صبر کر کے بتاتے ہیں حسینی ہیں۔ ہم سنی مسلمان ہیں، کام کر کے بتاتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ اور عزیزان محترم، اگر آپ چاہتے ہو نا کہ حسین آپ سے راضی ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہو نا کہ حسین آپ سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تو پھر حسین نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اس راستے پر آپ چلیں۔ حسین نے جو منع کیا، آج ڈھول اور تاشے بجانے کا نام حسین نے دے دیا گیا، معاذ اللہ۔ کہتے ڈھول، ایک بات بتائیے گا، کس بنیاد پر آپ ڈھول بجاتے ہو؟ کس بنیاد پر آپ تاشے بجاتے ہو؟ کس بنیاد پر آپ ماتم کرتے ہو؟ کس بنیاد پر آپ بال نوچتے ہو؟ کس بنیاد پر آپ اپنے جسم کو کاٹتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حسین کے لیے تو قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں۔ بولے ذرا، حسین کے لیے تو امام جو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو جتنے شہید ہوئے کربلا کے میدان پر وہ سب زندہ ہیں، وہ سب زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہی رہیں گے۔ اللہ کے جانب سے ان کے لیے رزق کا اہتمام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم تو زندہ حسین کو زندہ مانتے ہیں، ہم تو زندہ حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم تو زندہ حسین کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم امام حسین کے یاد کو، ان کا ذکر کر کے، ان کا ذکر کر کے حسین کی یاد کو تر و تازہ کرتے ہیں، ان کا نام لے کر کے حسین کی یاد کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ ہم مرثیہ نہیں پڑھتے، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم تو حسین کی شان میں منقبت پڑھتے ہیں۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ ہم تو حدیث پاک کی روشنی میں حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو تاریخ کی روشنی میں حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جتنے بھی یہاں خواتین بیٹھے ہیں، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، اگر حسین پاک کی سچی محبت ہے تو حسین کے نقش قدم پر چلو، انشاءاللہ قبر میں بھی کامیابی ملے گی، حشر میں بھی حسین پاک کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسین۔ ایک شہادت آپ نے سماعت کی، اب آئیے ایک شہادت اور بیان کرتا ہوں، کل سے تو ہمارے تقریب نہیں ہوگی۔
حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، جام شہادت نوش فرما لیا، جام شہادت کا جام پی لیا۔ ایک چھوٹے سے معصوم سے ننھے علی اصغر جن کا ذکر میں کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت شہر بانو امام علی مقام تیار ہو رہے تھے جانے کے لیے، تیار ہو رہے تھے میدان میں جانے کے لیے۔ جناب شہر بانو آتی ہے، آنے کے بعد عریضہ پیش کرتی ہیں، میرے شوہر نامدار، یہ چھوٹا سا بچہ ہے 6 مہینے کا، علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ اے میرے شوہر نامدار جائیے نا، یہ جو ظالم ہے، ظالم یہ جو یزیدی ہیں، یہ ظالم تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بیٹے علی اصغر کو تھوڑا سا پانی دے دے، علی اصغر کو تھوڑا سا پانی دے دے۔ جائیے نا، آپ جائیں گے، آپ جا کر کے جو ہے پانی کے لیے طلب کریں گے تو ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو پانی مل جائے، میرے بیٹے کے منہ میں پانی کے قطرے چلے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی اصغر کو ہمیشہ جھولے پر ہی رکھا جاتا تھا، جھولے پر ہی رکھا جاتا تھا، کیونکہ امام علی مقام بھی جانتے تھے، بی بی شہر بانو بھی جانتی تھی، ام رباب بھی جانتے تھے، حضرت سیدہ زینب بھی جانتی تھی کہ یہ علی اصغر ہیں، یہ شہزادے ہیں حضرت حسین کے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اگر زمین پر لٹا دیا جائے اور اگر کہیں پیاس کی شدت سے ایڑی رگڑ دے، جملہ دے رہا ہوں ذرا سنیے گا، ہمیشہ جھولے پہ رکھے گئے، ہمیشہ جھولے پہ جھلائے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹا یہاں جو کرب و بلا کے میدان پر، ایک بیٹا وہاں صفا اور مروہ کے درمیان، بولے ذرا، وہاں ماں تھی ہاجرہ، یہاں ماں ہے شہر بانو، وہاں باپ ابراہیم، یہاں والد گرامی ہے حضرت حسین، بولے ذرا سبحان اللہ، امام حسین۔ لیکن وہاں جب پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل تڑپنے لگے، حضرت اسماعیل تڑپنے لگے، اللہ اکبر، حضرت ہاجرہ پیاس کی شدت کو دیکھتے ہوئے پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مروہ پر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ چکر لگایا، 2 مرتبہ چکر لگایا، 3 مرتبہ چکر لگایا، یہاں تک کہ 7 دفعہ چکر لگایا۔ اللہ کو ہاجرہ کی یہ عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حکم نافذ کر دیا، اے حاجیوں، جب تک تم 7 مرتبہ صفا اور مروہ کا چکر نہ لگاؤ گے تمہارا حج مکمل نہیں مانا جائے گا۔ اب وہاں چکر لگایا گیا، 7 مرتبہ جب چکر لگا کے واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی طرف پانی کا چشمہ، بولے بولے بولے، پانی کا چشمہ جاری ہے۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ جب حضرت ہاجرہ وہاں سے تشریف لا رہی تھی، ادھر حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ، میرے پیغمبر کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، میرے خلیل کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اے جبریل جاؤ۔ حضرت جبریل آئے، حضرت اسماعیل کے پیروں کی طرف حضرت جبریل نے ٹھوکر لگائی، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ایڑیاں جہاں رگڑ رہے تھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ اسماعیل تھے جن کے لیے زمزم پیدا ہوا۔ میرا دل کہتا ہے اگر میرے علی اصغر زمین پر ایڑی رگڑ دیتے تو پورا نہر فرات جو ہے آپ کے خیمے میں آیا۔ بولے ذرا، پانی کا چشمہ آپ کے خیمے میں نازل ہو جاتا، پانی کا چشمہ۔ لیکن نہ، صبر کرنے گئے تھے، بولے بولے، وہاں تو استقامت، وہاں تو صبر سے کام لینا تھا، تحمل سے کام لینا تھا۔ شہر والوں نے کہا شوہر میرے شوہر نامدار لے جائیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گود میں لیا علی اصغر کو، اپنے گود میں 6 مہینے کے معصوم علی اصغر گود میں لیا، حلق سوکھا ہوا ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ گود میں لینے کے بعد جاتے ہیں لشکر یزید کی طرف، اور جانے کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں اے لشکر یزید، تمہارے دشمنی ہم سے ہے، تم جو ہے ہمارے خون
خون کے پیاسے ہو، اے لشکر یزید تم بے شک مجھے قتل کر دینا، تم بے شک جو ہے مجھے قتل کر دینا، لیکن یہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے، بھلا اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اب جو ہے اسے تم تھوڑا سا پانی دے دو، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت کسی ظالم نے کہا تھا، کسی ظالم یزیدی نے کہا تھا، اے حسین تجھے پیاس لگی ہے تو تو اپنے بیٹے کو بہانہ بنا کر کے لایا ہے، اے حسین تجھے پیاس لگی ہے اپنے بیٹے کا نام لگا کر کے پانی مانگ رہا ہے۔ حسین پاک نے جواب دیا تھا، ظالموں مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پانی کا محتاج نہیں ہوں، تمہیں مبارک ہو نہر فرات کا پانی، اور میں تو عشق کے لہجے میں کہتا ہوں، اے اندرا کے مسلمانوں نہر فرات کی قسمت اچھی نہیں تھی، لب حسین تک نہ پہنچ پایا۔ اگر زمزم کا پانی ہاجرہ پی لے تو زمزم کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اگر نہر فرات کا پانی حسین پی لیتے تو جیسے زمزم ہے ویسے نہر فرات ہو جاتا۔ لیکن یہ تو بدقسمتی تھی نا نہر فرات کی، حسین نے نہیں پیا، کہا نہیں چاہیے تمہارا نہر فرات تمہیں مبارک ہو، ہم تو نانا کے ہاتھوں کا جام پیئیں گے۔ بولے ذرا، کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں آئے، اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے آئے ہیں، اگر تمہیں ترس آ رہا ہو تو تھوڑا سا دے دو۔ اچھا اپنے آبا میں چھپا کے لے گئے تھے، آبا سمجھتے ہیں یہ جو میں پہنا ہوں اس کو آبا کہتے ہیں، جبہ کو، تو یہ جو عبا ہے یہ تو کرتے کی شکل میں بنایا گیا ہے، پہلے کا جو عبا ہوتا تھا وہ الگ سے جو ہے اس کو کرتے کے اوپر پہنا جاتا تھا، تو عبا میں جو ہے چھپا کر کے لے گئے تھے۔ جب شروع میں لے کر کے گئے تھے تو یزید یہی سمجھ رہے تھے، یزید لشکر یہی سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن کو چھپا کر کے لائے ہیں، قرآن لے کر کے ہو سکتا ہے قرآن کا واسطہ دینے کے لیے لایا ہوا۔ جب جو ہے عبا کو ہٹایا گیا، لوگوں نے دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو لے کر کے آئے ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر کے پانی مانگا تو پانی نہیں دیا، پانی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں دیں گے، اے حسین اگر تم بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ تو تمہیں پانی دے دیا جائے گا، بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ تو پانی دے دیا جائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے ظالموں بیعت تو جو بیعت تو نہیں کروں گا، ہاتھ تو نہیں دوں گا، چاہے میرا پورا خاندان شہید ہو جائے، چاہے میں شہید ہو جاؤں، لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن سعد نے حکم دیا، اے ہرملہ تیر چلاؤ۔ ایک ظالم ہرملہ نے ایسا تیر چلایا، پانی کی طلب میں گئے تھے، پانی کی طلب میں گئے تھے، پانی مانگنے کے لیے گئے تھے، پانی کے طلبگار بن کر کے گئے تھے، لیکن وہ ظالم لوگ تھے، بھلا ان کو ترس کیسے آتا؟ وہ تو ظالم تھے، وہ تو اتنے بڑے ظالم تھے کہ انہیں اونو محمد پہ ترس نہ آیا، محمد ابراہیم پہ ترس نہ آیا، تو بھلا وہ علی اصغر پہ کیسے ترس کھاتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہرملہ نے تیر چلا، ایسا تیر چلایا کہ تیر جو ہے حضرت علی اصغر کے حلقوم سے چلتا ہوا حضرت امام حسین کے بازوؤں میں جا کر کے بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مانگا تھا پانی، بدلے میں ہرملہ نے تیر چلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانی کے بدلے تیر، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ وہ معصوم سی کلی تھی، وہ معصوم سا حلقوم تھا، 6 مہینے کا علی اصغر کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ اس کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ مگر بہت بڑے ظالم تھے یہ 22 ہزار کا لشکر سردار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج انہی کے خاندان کے لوگ سینہ پیٹ پیٹ کر کے، جسم نوچ نوچ کر کے کہتے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے حسین یہ کیا ہو گیا؟ انہی کے نسل کے لوگ ہیں، انہی کے نسل کے لوگ ہیں۔ اور سنو، سیدہ زینب نے کوفہ کے گلیوں میں کہا تھا، اے ظالموں تم قیامت تک سینہ پیٹتے رہو گے، تجھے قیامت تک نہ اللہ معاف کرے گا نہ اللہ کے حبیب بھی معاف کریں گے۔ سینہ پیٹنا تمہاری مقدر ہے، بال نوچنا تمہاری مقدر ہے، نوچو، سینہ پیٹو، ننگے بدن اپنے جسم پر چھریاں چلاؤ، یہی تمہارا مقدر ہے، لیکن معافی نہیں ملنے والی تم کو۔ علی اصغر کے حلقوم میں تیر چلا دیا گیا، تیر حضرت امام حسین کے بازوؤں میں وہ تیر بے وسط ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے شہزادے ننھے سے شہزادے وہ معصوم سے شہزادے اپنے گود میں لے کر کے چلے آ رہے ہیں. دروازے پہ آنکھیں منتظر ہیں, دروازے پہ آنکھیں جو ہے دیدار کے لیے منتظر ہیں. دور سے شہربانوں نے کہا دیکھو ہمارا بیٹا علی اصغر گیا تھا تو رو رہا تھا, گیا تھا تو تڑپ رہا تھا, گیا تھا تو بہت زیادہ تڑپ رہا تھا, اب لوٹ رہا ہے تو بڑے سکون کے ساتھ لوٹ رہا ہے. بی بی سکینہ نے جو ہے بی بی شہربانوں نے کہا تھا, بی بی شہربانوں نے کہا اے زینب دیکھو لگتا ہے یزید جو ہے یزیدیوں نے لگتا ہے میرے بیٹے کو پانی کے قطرے دے دی, لگتا ہے میرے بیٹے کو پانی مل گیا. دیکھو نا میرا بیٹا کتنے سکون کے ساتھ آ رہا ہے, کتنے سکون کے ساتھ آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک تاریخ یہ بھی بتاتی ہے جب ہرملا میں تیر چلا جاتا پانی کا فوار جو ہے خون کا فوارہ جاری ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام نے خون علی اصغر کو لیا, اللہ اکبر زمین پر پھینکنا چاہا. زمین نے کہا حسین خبردار پھینکنا نہیں, کبھی بارش نے جو ہے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان نے کہا حسین خبردار آسمان کی طرف خون کو نہ پھینکنا ورنہ کبھی بارش نہیں ہوگی. حسین نے چاہا زمین پر پھینک دو تو زمین نے کہا خبردار حسین زمین پر نہ ڈالنا ورنہ کبھی اناج پیدا نہیں ہوگا, پوری زمین بنجر ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام نے جو ہے پورے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور ملنے کے بعد اللہ کی بارگاہ پر عریضہ پیش کرتے ہیں یا اللہ میں نے علی اکبر کے بعد اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کر دیا, یا اللہ میرے اصغر کی قربانی کو قبول فرما. اللہ اکبر. یہاں تو جانور بھی قربان ہوتے ہیں نا صاحب, تو مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے 1 سال سے چھوٹا جانور قربان نہیں ہوگا. کاہے بچے کی قربانی نہیں ہے, 1 سال سے چھوٹا جانور ہے نہیں, 5 سال سے چھوٹا اونٹ ہے نہیں ہوگی قربانی. یہاں تو عمر کی تعداد بتائی گئی نا صاحب کہ بچہ ہے تو قربانی نہیں ہو. 1 سال کا ہونا ضروری, 5 سال کا ہونا ضروری, 2 سال کا ہونا ضروری. اگر کم سن ہے بچہ ہے کمزور ہے قربانی نہیں ہوگی. یہاں تو جانوروں پر بھی میری شریعت نے رحم کرنے کا فرمان جاری کیا. بولے کتنے بڑے ظالم تھے لشکر یزید, کتنا بڑا ظالم کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا. لے کر کے واپس آئے خیمے میں, جیسے ہی خون کی طرف نظر پڑی اللہ اکبر کبیرہ حضرت شہربانو زمین پر گر پڑی. حضرت سیدہ زینب تڑپ تڑپ کر کے رونے لگی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سکینہ مچلنے لگی, تڑپنے لگی, ہائے میرے علی اصغر کو قربان کر دیا گیا, میرے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے حسین نے کتنا صبر کیا ہوگا, میرے حسین نے کتنا صبر کیا ہوگا. ایک تو خود صبر کر رہے ہیں, 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہوا ہے, 18 سال کا علی اکبر شہید ہوا ہے, خود صبر کر رہے ہیں, خود صابر بن کر کے سمجھا رہے ہیں اے شہربانو رونا نہیں صبر کرو, اے میری بہن زینب رونا نہیں صبر کرو, اے جو ہے سکینہ اے میری بیٹی صبر کرو رونا نہیں, آنسوؤں کے قطرات نہ نکالو. اے عزیزان کرام وقار, ایک صبر کرنے والا باپ سمجھا رہا ہے, صبر کرنے والا باپ. عزیزان محترم, اگر ایک بچہ کسی باپ کا بیٹا انتقال کر جائے تو کئی مہینے تک باپ چین سے سو نہیں پاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چین سے سو نہیں پاتا ہے. آج اگر کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے تو جس بستر پہ باپ سوتا ہے اس بستر پہ بیٹھنے سے لوگ ڈرتے ہیں اس پر ابا کا انتقال ہوا تھا. جس چادر کو وہ اوڑھے ہوئے تھے اس چادر کو انسان اوڑھنے سے ڈرتا ہے کہ انتقال کے بعد یہ چادر اڑھایا گیا تھا. جس دوپٹے کو ماں استعمال کرتی تھی انتقال کے بعد بیٹی اس دوپٹے کو استعمال کرنے سے ڈرتی ہے کہ میری ماں جو ہے اس دوپٹے کو اوڑھا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ یہاں پر غور کریے گا, امام علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, حضرت امام علی اصغر کو شہید کر دیا گیا, عباس سڑک بردار کے بازو کاٹ لیے گئے, حضرت امام قاسم کو شہید کر دیا گیا, حبیب ابن مظاہر کو شہید کر دیا گیا, جناب حر کو شہید کر دیا گیا. تمام تر لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر صبر دیکھنا ہو تو حسین سے
دیکھو، اگر صبر سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھو، اگر صبر دیکھنا ہے تو سیدہ زینب کو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، صبر کا دامن نہیں چھوٹ رہا ہے۔ حسین پاک تلقین دے رہے ہیں، حسین پاک سمجھا رہے ہیں، اے میرے خاندان کے شہزادیوں، صبر کرنا، آنسوؤں کے قطرات نہ نکالنا، تم رونا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا حسین صبر کا پیغام دے رہے ہیں، صبر کی تلقین دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا حسین کہتے ہیں شہر بانو، اب تمہارا بیٹا پانی کبھی نہیں مانگے گا، اب تمہارا بیٹا پانی نہیں مانگے گا۔ جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، ایک جملہ میں دے رہا ہوں غور سے سنیے گا، جیسے داخل ہوئے تو شہر بانو نے سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا، اے میرے شوہر، کیا ظالموں نے میرے بیٹے کو پانی دے دیا؟ امام حسین نے اس وقت کہا تھا، اے شہر بانو، یزیدیوں نے پانی نہیں دیا ہے اور میرا بیٹا ان کے پانی کا محتاج نہیں ہے۔ اب تو میرا بیٹا نانا جان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پیے گا، حوض کوثر پیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام علی اکبر، حضرت امام علی اصغر دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ تصور کریں ماحول کیسا رہا ہوگا، آپ تصور کریں وہ وقت کیسا رہا ہوگا۔ 10 محرم الحرام کے واقعات بیان کر رہا ہو۔ 10 محرم الحرام کو خواتین اسلام جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں، اور جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں، 10 محرم الحرام کو حسین پاک نے اپنے اولادوں کو قربان کیا تھا۔ خبردار کسی خرافات میں اپنے وقت کو نہ گزارنا، کسی ناچ گانے میں اپنے وقت کو نہ گزارنا، کہیں جو ہے ڈی جے اور ناچ گانے میں اپنے وقت کو نہ گزارنا، کہیں جا کر کے ڈھول تاشوں میں ملوث نہ ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ تو یزیدیوں کا ہے۔ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا تو امام حسین کے سر پاک کو نیزے پر جو ہے سجا کر کے پورے کوفہ کے گلیوں میں ڈھول تاشے کے ساتھ گھمایا گیا تھا، بجا کر کے باجے بجا کر کے بتایا گیا تھا اور اعلان کیا گیا تھا، اے لوگوں، یزید کی طرف سے اعلان کیا جا رہا تھا، اے لوگوں، اگر یزید سے کوئی بغاوت کرے گا، اگر یزید سے کوئی بغاوت کرے گا، اس کا انجام حسین کی طرح ہوگا۔ دیکھو حسین کا سر گھمایا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مٹھائی بانٹی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ مر گیا یزید، مٹ گیا یزید، آج اپنے کتے کا نام رکھنے کو کوئی تیار، اپنے کتے کا نام یزید رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ یزید ختم ہو گیا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی، اس کا تخت و تاج چلا گیا۔ آج دنیا میں کوئی یزید نہیں ہے، مگر قیامت تک ہر گھر میں حسین زندہ رہیں گے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہے، صبح قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ تو حسین کے شہدائی بن کے وقت گزارو، خبردار گناہوں کی طرف نہیں جانا، خبردار جرائم کی طرف نہیں جانا، سچے حسینی بنو، پکے حسینی بنو۔ 1 بج گیا ہے، تقریر ختم کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ 3 دن ہے، 3 دن میں کبھی بھی موقع ملا تو ہم آپ کو بتائیں گے کربلا کے بعد کا واقعہ۔ وہ رات کتنی بھیانک رات تھی، شام غریبہ، جس میں ہم گھومنے جاتے ہیں نا، جس رات میں صاحب آپ لوگ جاتے ہیں، خواتین اسلام میں تیار ہو کے بڑھیا لپسٹک لگا کے اچھا لباس پہن کر کے، کوئی کٹنی جاتا ہے، کوئی میہر جاتا ہے، سب جا کر کے کہتے ہیں ارے وہاں کا تازیہ دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں میلہ لگتا ہے۔ میلہ لگتا ہے؟ کون سا میلہ؟ کون سے میلے میں جا رہے ہو؟ وہ 10 محرم الحرام کی شب، وہ میلے کی شب نہیں تھی، وہاں خیمے میں آگ لگائی گئی تھی رات۔ خیمے میں آگ لگا کر کے ظالم سوچ رہے تھے کہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، خوب زیورات لے کر کے آئے ہوں گی، سونا اور چاندی لے کر کے آئے ہوں گے۔ ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دیا اور سونے اور چاندی کی لالچ میں، زیورات کی لالچ میں جو ہے خیموں میں خیموں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یزیدی خیمے میں داخل ہو گئے، حسین شہید ہو چکے ہیں، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، عباس علمبردار شہید ہو چکے ہیں۔ عباس تو شہید ہو چکے ہیں، اب دروازے پہ پہرا کون دے گا؟ خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی۔ جب اندر داخل ہوئے
یزید، یزیدی اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، تلاش کرنے لگے کہیں خزانہ رکھا ہوگا، یہاں دیکھو سونا رکھا ہوگا، یہاں دیکھو چاندی رکھی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں دیکھو اشرفیاں رکھی ہوں گی، لیکن اندر داخل ہوئے تو کہیں قرآن نظر آ رہا ہے، تو کہیں مصلی نظر آ رہا ہے، کہیں تسبیح نظر آ رہی ہے۔ جس رات میں تم میلے میں جاتے ہو، جس رات میں تم گھومنے کے لیے جاتے ہو، جس رات میں تم کٹنی کا انتخاب کرتے ہو، جس رات میں تم میہر کا انتخاب کرتے ہو، بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہو، آؤ 2 منٹ میں 5 منٹ میں سمجھو اس رات میں ہوا کیا تھا۔ خیمے میں مصطفیٰ کے شہزادی جس خیمے میں تھی، اس خیمے میں اس رات آگ لگائی گئی تھی۔ اندر داخل ہوئے یزیدی، جب داخل ہوئے تو ان کو جب کچھ نہ ملا تو حضرت سکینہ نظر آئی۔ سکینہ کی طرف ایک ظالم دوڑا، کان میں بالی پہنی تھی حضرت سکینہ، دوڑ کر کے جاتا ہے، بالی کو نوچتا ہے، حضرت سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ردائیں چھینی جا رہی ہیں، دوپٹے چھینے جا رہے ہیں۔ اور ایک تاریخی جملہ، اے میری ماں اور بہنوں، ایک تاریخی جملہ اقبال رضوی دے رہا ہے، اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب چہرے سے پردے کو ہٹایا جاتا ہے، دوپٹے کو چھینا جاتا ہے، تو اس وقت سکینہ نے کہا تھا، اے پھپھی زینب، چہرہ دکھنے لگا، پردہ کیسے کریں؟ سیدہ زینب نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بال اس لیے لمبے عطا کیے تاکہ وقت پڑے تو بالوں سے چہرے کا پردہ کیا جا سکے۔ تو اے مصطفیٰ کی شہزادیاں، اے مصطفیٰ کے گھر کی شہزادیاں، اپنے چہرے کی طرف اپنے سر کے بال کر لو۔ بولیں ذرا، خیمے میں آگ لگائی گئی، زیورات لوٹے گئے، بالیاں چھینی گئی۔ اللہ اکبر، پہرا کون دے رہی ہے؟ سیدہ زینب۔ ایک ظالم کہا، ارے ایک شہزادہ بچ گیا ہے، ایک شہزادہ بچ گیا ہے، امام سجاد، امام زین العابدین بچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ظالم کہتا ہے انہیں بھی شہید کر دو، امام حسین کی نسل ختم ہو جائے گی، امام حسین کا نسل ختم ہو جائے گا۔ کون سی رات کی بات کر رہا ہوں؟ وہی رات جب آپ میلہ جاتے ہو، وہی رات ہے جو کھیل دیکھنے کے لیے آپ جاتے ہو، وہی رات ہے جو تماشوں میں رات گزارتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو ہے پہرا دینے والی سیدہ زینب ہے، کس کا پہرا دے رہی ہے؟ آج پہرے داروں کو میں نے دیکھا ہے، کوئی کھیت کا پہرا دیتا ہے، کوئی سبزی کا پہرا دیتا ہے، کوئی گارڈن میں پہرا دے رہا ہے، کوئی بینک میں پہرا دے رہا ہے، کوئی خزانے کا پہرا دے رہا ہے، کوئی گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ میں نے تاریخ میں پہلی بار پڑھا کہ سیدہ زینب لاشوں کی پہرے دار ہیں، لاشوں کا پہرا دے رہی ہیں۔ کہیں کوئی جانور آ کر کے لاشوں کے بے حرمتی نہ کرنے لگے، کوئی جانور آ کر کے کہیں لاشوں کے بے حرمتی نہ کرنے لگے، پہرا دے رہی ہیں۔ ایک ظالم آتا ہے، آنے کے بعد جو ہے کہتا ہے امام سجاد زندہ ہے، انہیں قتل کر دو۔ کون امام سجاد؟ امام سجاد کبھی ہوش میں آتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین ہوش میں آتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب نے جب دیکھا کہ ظالم جو ہے امام زین العابدین کی طرف قتل کے ارادے سے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، سیدہ زینب حضرت عباس کی تلوار لے کر کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی اور آ کر کے کہتی ہے تاریخی جملہ، اے یزیدیو، تو نے سب کو قربان کر دیا، سب کو شہید کر دیا، لیکن یاد رکھنا اگر امام سجاد کی طرف آئے تو آج شیر خدا کی طاقت ان کی بیٹی دکھائے گی۔ آج حضرت علی کے شہزادی تمہارا سر اتار کر کے زمین پر رکھے گی۔ جلال سیدہ زینب کا بولے، ظالم یزیدی کانپنے لگے، ظالم یزیدی تھر تھرانے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہی رات تھی لاشوں کی رکھوالی، سن لیجئے آپ، لاشوں کی رکھوالی ہو رہی ہے۔ جب رات کا 2 حصہ گزر گیا، 2 حصہ، کالی رات۔ آج تو ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، صاحب پیچھے والے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں خاص توجہ دیتا ہوں، قسم خدا کی بڑی محنت سے میں تقریر کر رہا ہوں۔ اگر آپ ایسے ہنس کے یہاں وہاں دیکھ کر کے باتیں کر کے اگر ہماری تقریر سن رہے ہو، بالکل آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں ہماری تقریر نہیں آنے والی ہے۔ آپ ادھر دیکھیں، اتنی محنت کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کالی رات، آج اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اندھیرے سے ڈر نہ
लगने लगता है, उस बिस्तर से डर लगता है जिस बिस्तर पर इंतकाल हुआ होता है, उस घर में डर लगता है जिस घर में लाश को रखा जाता है, उस मकाम से डर लगता है जिस मकाम पे लाश को रखा जाता है, उस गहवारे से डर लगता है जिस गहवारे पर लिटाया जाता है, उस खटिया से उस जो है बिस्तर से डर लगता है जिस बिस्तर पर लिटाया गया हो, उस चादर से डर लगता है जिस चादर पर लिटाया गया हो, उस चादर से डर लगता है जिस चादर को उठाया गया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब बैठी हुई हैं, रात का दूसरा हिस्सा, रात का तीसरा हिस्सा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तरफ अली अकबर की लाश पड़ी हुई है, अली असगर का लाशा पड़ा हुआ है। इमाम कासिम कभी हजरत अब्बास लंबरदार के बाजुओं के पास जाकर के बैठती है, कभी इमाम हुसैन के बगैर सर के जिस्म पाक के साथ पास जाकर के बैठती है। अल्लाह अकबर कबीरा। रात में अल्लाह अकबर सब सो रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है और मुस्तफा के घराने की वो शहजादी लाशों की पहरेदार बनी है, लाशों का पहरा दे रही है। तीसरे हिस्से में किसी के आने की आहट सुनाई दी, कोई आने वाला आ रहा था। काली रात है, सन्नाटा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अगर देखा जाए, जब काली रात में बंदा तने तरह निकले तो उसे डर लगता है। काली रात भयानक होती है, काली रात डरावनी होती है। अल्लाह अकबर। उस काली रात में सैयदा ज़ैनब पहरा दे रही है। एक आने वाला आ रहा है, एक आने वाला आगे आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने चीख करके कहा, ऐ आने वाले अपने कदम वही रोक ले, ऐ आने वाले आगे नहीं आना। मुस्तफा की शहजादी, मुस्तफा की शहजादी, हजरत अली की शहजादी आज पहरा दे रही है। मैं सोई नहीं हूँ, मैं जाग रही हूँ, मैं अपने भाई के लाश का पहरा दे रही हूँ, मैं अपने भतीजों के लाश का पहरा दे रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो साया आगे बढ़ता आया, वो साया आगे बढ़ता आया। जब करीब आ गया वो साया, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने उस वक्त कहा, आप कौन हैं? तो आवाज आई, मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब, मैं तुम्हारा बाबा अली हूँ, मैं तुम्हारा बाबा अली हूँ। मेरे बाबा अकेले आए हैं? नहीं मेरी बेटी, तेरी माँ फातिमा भी आई, तेरी माँ फातिमा भी आई है। बाबा क्यों आए हैं आप? बाबा क्यों आए हैं? बेटी तुम्हारे सब्र को देखने आए हैं। हम ये देखने आए हैं कि मेरी बेटी कितना सब्र कर रही है। हमने जो परवरिश किया था मेरी बेटी ज़ैनब, हम देखने के लिए आए हैं कि मेरी बेटी कितना खराब कर रही है। मेरी बेटी, हम तुम्हारे सब्र को देखते। बाबा आपको नहीं आना चाहिए था। अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है? अम्मी फातिमा, आपको भी नहीं आना चाहिए था। बाबा आप कहाँ थे जब मेरे भाई इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे? बाबा आप कहाँ थे उस वक्त, क्यों नहीं आए? अली अकबर को शहीद कर दिया गया, क्यों नहीं आए? बाबा अली असगर के हुल्कों में तीर चला दी गई, बाबा उस वक्त आप क्यों नहीं आए? अब्बास लंबरदार पानी लेने के लिए गए थे, उनके बाजुओं को काट दिया गया। बाबा उस वक्त आप कहाँ थे? बाबा उस वक्त आप क्यों नहीं आए? अल्लाह अकबर कबीरा। रो रो करके अरीज़ा पेश कर रही है, रो रो के फरियाद पेश कर रही है। बाबा कहाँ थे आप, क्यों नहीं आए? आप आते, आप देखते आपका बेटा कैसे जमा मर्दी के साथ अल्लाह था। बाबा आप आते, आप देखते आप अली अकबर कैसे लड़ रहा था, आप अली असगर कैसे तीर खाया था, आप कैसे जमा मर्दी के साथ शहीद हुआ है, कैसे लड़ा है दुश्मनों के साथ। बाबा अब क्यों आए हैं? उस वक्त आते जब आपका लख्ते जिगर, आपके जिगर का टुकड़ा, आपका बेटा हुसैन लड़ रहा था, आपका बेटा हुसैन को लड़ रहा था, जालिमों को फिनाने जहन्नम कर रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली ने कहा, बेटी हम तुम्हें समझाने आए हैं। हुसैन चले गए, हुसैन का काम मुकम्मल हो गया, अली असगर का काम मुकम्मल हो गया, अली अकबर का काम मुकम्मल हो गया, इमाम कासिम का काम मुकम्मल हो गया, अब्बास लंबरदार का काम मुकम्मल हो गया, हुर का काम मुकम्मल हो गया, जो है ये तमाम शोहदा का काम मुकम्मल हो गया है। लेकिन मेरी बेटी ज़ैनब, अभी तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं हुआ है, तुम्हारा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तुम्हें सब्र करना होगा। तुम्हें जो है ऊंट की नंगी पीठ पर बैठा करके तुम्हें कूफा की गलियों में घुमाया जाएगा, तुम्हें सब्र करना होगा। तुम्हें कूफा से शाम के जानिब ले जाया जाएगा, तुम्हें सब्र करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सब्र का
پیغام دیا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب نے اس وقت کہا تھا اے بابا آپ نے ہماری پرورش کی ہے، ہر موڑ پہ آپ کی شہزادی صبر کرے گی، ہر موڑ پہ آپ اپنی شہزادی کو صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا۔ وہ صبر کر کے دکھایا سیدہ زینب نے۔ میں گزارش کرتا ہوں خدا را یہ خلفشار، یہ دنیا کے کھیل تماشے یہ بند کرو، اگر حسینی ہو تو حسین کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ کرے میری بات آپ کے سمجھ میں آئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو بتاؤں گا حسین کون ہے، اور بتاؤں گا ملک شام تک کیسے گئے تھے۔ اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسین پاک سے سچی محبت کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ توبہ استغفار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آئیے کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، السلام